للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البلد یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو چیز بیان کی گئی ہے اور جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ اپنی جھوٹی نمود اور نمائش کے لیے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو ستانے میں، تکلیف دینے میں پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، اور بالآخر یہ پیسہ جو اللہ کی نعمت تمہیں ملی ہے اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں سے تم اپنے اخلاق کو اچھا کرتے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے، اچھے کاموں میں خرچ کرتے، تاکہ محشر کے دن، قیامت کے دن تمہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور تمہیں تمہارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جا سکے، اس پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیوں قسم اٹھائی؟ کہ حبیب آپ اس میں رہنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس شہر میں پیدا ہوئے، مکہ میں کعبۃ اللہ بھی ہے، مکہ حرم بھی ہے، اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن قسم اٹھانے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ حبیب آپ اس میں رہنے والے ہیں، یہ آپ کی جائے پیدائش ہے، اس لیے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اس سے نبی علیہ السلام کی شان کا بھی اندازہ لگا ہے کہ اس شہر مکہ میں دوسری بھی فضیلت والی چیزیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی۔ حضور علیہ السلام کو نسبت ہے، اس شہر کو حضور سے نسبت ہے، اس لیے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ تو مجھے قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس میں رہنے والے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور باپ کی قسم اور اولاد کی قسم۔ باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اولاد سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے تک انسان کی جو زندگی ہے وہ مشقتوں سے، تکلیفوں سے گزرتی ہے، اور وہ تکلیفیں جھیلنے کے بعد، ان امتحان سے گزرنے کے بعد اچھائیاں کر گزرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا۔
شروع سے لے کے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خطرات وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے نشو و نما کا مسئلہ ہوتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے اور جب ہوش آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، تو پھر کمانے کے، معاش کے، شادی کے بعد دوسرے مسائل۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں آ جاتا ہے، پھر کمزوری آ گھیر لیتی ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں۔ آسائش اور آرام کے لیے تو انسان پیدا ہوا ہی نہیں۔ شروع سے لے کے، پیدائش سے لے کے مرنے تک انسان مشقت میں ہی گزارتا ہے۔ تو ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اگر وہ اچھائیوں کی طرف جائے گا تو یہ مشقتیں اس کے لیے رنگ لائیں گی، اور قیامت کے دن پر اس کو کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان خیال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے؟ وہ جس طرح چاہے اپنے مال کو خرچ کرے، جس طرح چاہے اپنا پیسہ پانی کی طرف بہائے، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا خیال کرتا ہے انسان کہ اس پر کسی کو قابو نہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا، اپنی نمود اور نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مال خرچ کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ جہاں مال خرچ کرنا تھا، جہاں خزانے کا منہ کھولنا تھا، وہاں اس نے مال خرچ نہیں کیا، وہاں اس نے ہاتھ روک لیے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا تھا، ناجائز کاموں میں، غلط کاموں میں، اس نے پیسہ اپنا پانی کی طرح بہایا۔ اور کفار مکہ چونکہ نبی علیہ السلام کی دشمنی میں جو بھی بن سکتا تھا وہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ناجائز کام میں پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا؟ تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جس کے پاس مال و دولت کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے سے نوازا ہے، تو وہ مال خرچ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے کہ کس کام میں وہ خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، چونکہ پیسے کے ایک ایک پائی اور ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے۔ تو ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالی سے تو وہ غائب ہو نہیں سکتا۔ جو بھی اس نے پیسہ خرچ کیا، جہاں بھی خرچ کیا، سب اللہ کو معلوم ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ الم نجعل لہ عینین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی انسان کو، جن سے وہ دیکھتا ہے، بولنے کے لیے زبان دی، جن سے اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کی نہ بنائی دو آنکھیں جن سے وہ دیکھتا ہے دنیا کے نظارے؟ یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، جس زبان سے اپنے دل کی بات کو ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ کہہ پاتا ہے۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دکھائے دو واضح راستے، انبیاء کو بھیج کر، کتاب بھیج کر، قرآن پاک بھیج کر انسان کو دو واضح راستے دکھائے کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ گمراہی والا راستہ ہے۔ ہدایت والا راستہ اپنا کر کے کامیاب ہو جائے گا، گمراہی والا راستہ اگر اختیار کیا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا، قیامت کا عذاب اس کے لیے منتظر ہے۔ فلاقتحم العقبہ، تو انسان کیوں نہیں داخل ہوا
العقبہ، دشوار گھاٹی میں جب اللہ نے مال و دولت دیا، نعمت دی مال و دولت کی، تو وہ دشوار گھاٹی میں داخل ہوتا۔ اب دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا پتا کہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ عقبہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، جس کو وادی بھی کہا جاتا ہے، اس کو گھاٹی بھی کہتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے دونوں طرف پہاڑ ہوں، بیچ میں درخت ہوں، اس کو سر کرنا، پار کرنا، اس میں چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اس گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا؟ اچھا، اب یہ گھاٹی کیا ہے، وادی کیا ہے جس میں اس نے داخل ہونا تھا؟ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا ہے، اس پیسے کے ذریعے کسی قرض دار کا قرض اتارتا، اگر کوئی غلام تھا تو اس کو غلامی سے آزاد کرتا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، جب قحط سالی کے دن ہو، بھوک کے دن ہو، لوگوں کے پاس غلہ نہ ہو، ایسے موقع پہ کھانا کھلانا یتیماً ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار کو، یہ بھی دشوار گھاٹی میں داخل ہونا ہے، کیونکہ اس سے اس کی کوئی ناموری نہیں ہوگی۔ ایک تو قحط سالی کے جب سال ہو، مشکل دن ہو، کھانا کھلانا بڑا آزمائش امتحان ہوتا ہے کہ خود بھوکا ہے، خود اپنے لالے پڑے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، لیکن ایسے موقع پہ بھی اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ مشکل گھاٹی کو پار کرنے سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دی، اس کو کھانا کھلایا، یوں سمجھے کہ اس نے ایک مشکل ترین راستے کو عبور کیا ہے۔ تو مشکل گھاٹی یہ ہے قرض دار کو اس کے قرض سے آزاد کرنا، بھوک کے دن، قحط سالی کے دن قریبی رشتہ دار کو کھانا کھلانا۔ اچھا، کھانا بھی کس کو کھلانا؟ قریبی رشتہ دار کو۔ اگر دوسرے کو کھانا کھلائیں گے تو وہ تو آپ کے گن گاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، لیکن قریبی رشتہ دار کو جب آپ کھانا کھلائیں گے اس سے آپ کی اتنی ناموری نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے رشتہ دار کو جس کو کھانا کھلا دیا۔ تو یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، نمود اور نمائش کے لیے نہ ہو۔ جہاں بھی ناموری مقصود ہوگی تو پھر تو وہ دنیا کے لیے مال خرچ کیا، اپنی ذات کے لیے خرچ کیا، نفس کو بس ایک تھوڑا سکون مل گیا۔ تو دشوار گھاٹی میں داخل ہونا کیا ہے؟ مشکل راستے کو پھر تلاش کرنا کیا ہے؟ آزاد کرنا قرض سے، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا قریبی رشتہ دار کو، اور مسکین ذا متربہ، یا مسکین کو جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو واحد ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ یہ ایسے ہے جیسے مشکل اور دشوار گھاٹی کو کراس کرنا ہے، پار کرنا ہے، کیونکہ ان کو کھلانے میں آپ کی کوئی بڑی ناموری نہیں ہوگی، آپ کا گن نہیں گائے جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو اجر بہت بڑا ہے، اور وہی اصل مقصود ہے۔ آگے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کی، یعنی نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس سے مقصد کی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، یہ اصحاب المیمنہ، یہ کیا ہے؟ دہنے ہاتھ والے ہیں، ان کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، نبی علیہ السلام کی دشمنی میں مال خرچ کیا، مال و دولت کو وہاں خرچ کیا جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا،
ہم اصحاب المشأمہ، وہ الٹے ہاتھ والے ہیں، یعنی ان کو ان کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہر طرف سے چھائی ہوگی، آگ ان کو گھیر لے گی اور جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو خلاصہ ہے، جو مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے کہ کس کام میں آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، چونکہ اس کے ایک ایک حصے کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک درہم کا، ایک ایک دینار کا حساب لیا جائے گا۔ تو مال خرچ کرنے سے پہلے انسان سوچے، جائز کاموں میں خرچ کرے تاکہ اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اگر غلط کاموں میں خرچ کرے گا تو پھر وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔